بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیان کی کلپ جا رہی ہے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے روز کچھ نہ کچھ بات لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن لوگوں کے کانوں میں پہنچنے سے پہلے جو بولتا ہے اس کے کان تک پہنچتی ہے بات۔ تو بات کا پہنچ جانا یہ علم ہوا، اور صرف پہنچ جانا، عمل نہ ہونا، یہ اس کے لیے ایک بہت تھوڑا سا وقتی نفع ہے۔ عمل کرنا یہ پورا نفع ہے، پھر عمل میں اخلاص وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علم اس لیے ہوا کہ عمل کیا جائے۔ علم برائے علم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور فائدہ عمل سے ہوگا۔ اور آدمی بھول جاتا ہے، کوئی بیان سن لیتا ہے، کتاب میں کوئی اچھی بات پڑھ لیتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے یہ بات بہت اچھی ہے، دین کی سب بات اچھی ہے، یہ اس کو خاص طور سے کیوں کہہ رہا ہے بہت اچھی ہے؟ کیونکہ یہ یا تو اس کو اپنی کمی کا احساس ہوا تو اس نے کہا بہت اچھی ہے، یا کوئی اچھا کام کر رہا تھا، تائید ہو گئی تو خوشی ہوئی بہت اچھی ہے۔ لیکن یہ وقتی خوشی ہوئی۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا تھا اور اس کے لیے یہ بات اس کو جگانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے کہ چھوڑ دو یہ کام غلط ہے، تو ایمان ہونے کی وجہ سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ارادہ بھی کر لیا، لیکن بھول چوک انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے پھر بھول جاتا ہے۔ تو پھر جب بھول گیا تو اس نے پورا نفع نہیں اٹھایا۔ علم ہوا، خوشی ہوئی، جذبات بنے، لیکن آگے بھول جانے کی وجہ سے عمل نہیں ہوا۔ تو یادداشت کے لیے کیا کیا جائے کہ ہماری وہ کمی دور ہو جائے؟ اور کچھ گناہ ایسے عام ہیں کہ تقریباً ہر ایک مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ، اس میں غیبت بھی ہے، بہت عام ہے، کسی نہ کسی طرح سے تذکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو غیبت پر میری ضرورت تھی، کئی دفعہ بیان ہوا، یہ تقریباً 15 سال 20 سال پہلے کی بات، بہت 20 سال ہو گیا ہوگا، غیبت پر بیان ہوتا رہا۔ تو ایک صاحب ہمارے پاس آتے تھے، حلیہ تو ایسا نہیں تھا کہ جس سے کہا جائے دیندار ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ نیا تعارف ہوا تھا کہ آپ جو باتیں بتاتے ہیں میں سب پر عمل کرتا ہوں، اور میں ایک ایسا مسلمان ہوں کہ مجھے ابھی تک نماز کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ نماز کب کب فرض ہے، کب کب پڑھی جاتی ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ میں ایک دوسری لائن کا آدمی ہوں، میرے یہاں کوئی ماحول ایسا نہیں تھا۔ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایمان تو تھا اندر، یہ معلوم تھا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس لیے کہیں کوئی بات ہوئی تو انہیں چوٹ لگ گئی، انہیں دل پہ چوٹ لگ گئی کہ اب مجھے مسلمان بن کے جینا ہے۔ جانتا کچھ نہیں، کہاں جاؤں پوچھنے، کس سے جاؤں پوچھنے۔ اب ان کی لائن ہی نہیں تو کسی کو اس طرح جانتے نہیں تھے۔ میرے مقدر میں کچھ نیکیاں لکھی تھی کہ ایسے آدمی سے انہوں نے سوال کر لیا کہ جنہوں نے میرے پاس بھیج دیا کہ وہاں جاؤ اس کے پاس۔ تو انہوں نے اپنا حال یہ بتایا کہ میں یہ سب نہیں جانتا تھا، لیکن اب جو کچھ سنتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو خیر پھر نماز سیکھنے لگے، سب چیزیں سیکھنے لگے۔ تو اس میں ایک دن کہنے لگے کہ وہ غیبت کے بیان سے بہت نفع ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیسے نفع اٹھایا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ جب غیبت کے نقصانات سنے کہ غیبت کرنے والا جو غیبت کرتا ہے وہ زنا سے زیادہ بری چیز کرتا ہے، غیبت کرنا زنا سے زیادہ بری چیز ہے۔ غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں جس کی غیبت کرتا ہے اس کو دے دیتا ہے،
اور آپ نے یہ بھی کہا کہ قیامت میں ایک نیکی گھٹ جائے گی تو کوئی نہیں دے گا. تو میں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اتنا برا کام ہے، میں تو کرتا ہی ہوں، مجھے تو عادت ہے. اور غیبت کی تھوڑی سی تشریح کی گئی تھی. کتاب میں جو بات لکھی اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ پوچھا اور واپس چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ کوئی عورت آئی اور پوچھ کر واپس جا رہی، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹی گردن والی عورت کیوں آئی تھی؟ تو مفہوم یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا یہ غیبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ عرض کیا یا رسول اللہ اس کی گردن تو واقعی چھوٹی ہے، میں نے تو کچھ ایسا کہا نہیں. تو میری زبان میں یہ بات ہے مفہوم کے طور پر کہ فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس کے سامنے اگر تم اسے چھوٹی گردن والی کہہ دو گی تو اسے تکلیف پہنچے گی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کہتی تو بہتان ہوتا. یہ مفہوم ہے نا کتاب. تو غیبت اسی کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو طے کر لیا کہ اب غیبت نہیں کروں گا. تو ابھی ان کو ایک علم ہوا تھا، ایک جذبہ بنا تھا، جیسے ہم لوگ کو کسی ایسے کام پر جذبہ بن جاتا ہے. لیکن پکے آدمی تھے کہ عمل کی ترتیب کیا ہو. تو انہیں بغور ایک ایک بات سنا تھا. تو ان کا فلیٹ اسی میں ان کی آفس بھی تھی، اسٹاف بھی ہوتا تھا، اور ایک بچہ تھا، میاں بیوی تھے. ان کا کام بیڈ روم اور کچن کی وجہ سے چل جاتا تھا. انہوں نے ایک آفس بنا رکھا تھا، ایک روم اور تھا، زائد تھا. تو انہوں نے دروازے پہ لکھ دیا نو انٹری فار غیبت، مین ڈور پر. پھر جہاں بیٹھتے تھے کمرے میں، تو اپنے ٹیبل جہاں ان کا تھا تو سامنے جو دیوار تھی اس پر لکھ دیا کہ غیبت کے یہ نقصانات ہیں. غیبت کرنا حرام ہے، غیبت کرنا زنا سے زیادہ بری چیز ہے، جو غیبت کسی کی کرتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دیتا ہے. تو کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ قیامت میں تیرے پاس نیکیاں رہیں گی اور سب دوسروں کے حصے میں چلی جائیں گی، تو وہاں کوئی نیکی نہیں دے گا تو اپنی نیکیاں کیوں لٹاتا ہے. یہ جاننے کے بعد اب بھی غیبت کرے گا تو تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں. وہ سامنے لکھ کے لگا دیا، اور اپنی پیٹھ کے پیچھے جو دیوار تھی اس پر بھی لگا دیا، اور اپنے بیڈ کے پاس جہاں سوتے تھے بیڈ کے اوپر بھی لگا دیا، یہ لکھ کر. اور اسٹاف مسلمان تھا تو بلا کے سمجھایا کہ پہلے اسے پڑھو. تو اسٹاف نے پڑھا تو طے کر لیا کہ ہم لوگ غیبت نہیں کریں گے. اسٹاف کو بلا کے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ تو عادت تھی ہمیشہ کچھ کہنے کی، میں نے ہی سب سے پہلے غیبت شروع کیا. تو میرے اسٹاف نے جو سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا اس نے اپنے پیچھے کی طرف ہاتھ دکھایا، انگوٹھا ایسا کیا سر، یعنی پیچھے دیکھیے میرے کیا لکھا ہے. کہا نہیں، خالی ایسا کہا یا سر. تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے، بالکل بات نہیں کرنا، چھوڑو دوسری بات کریں گے. اس کے بعد کسی دن اسٹاف میں سے کسی نے ایسی شروع کیا تو انہوں نے ایسا پیچھے ہاتھ اٹھایا، انگوٹھا دکھایا دیوار کی طرف، یہ دیکھو کیا لکھا ہے. تو اس نے اسٹاف نے بھی چھوڑ دیا کہ نہیں کریں گے. کہنے لگے میری ماں سیٹرڈے شام کو آ جاتی اور رات میں قیام کرتی، اور سنڈے شام دوپہر کے بعد پھر گھر چلی جاتی. وہ الگ رہتی تھی، دور، پڑھی لکھی تھی. تو ہم لوگ کا دستور ہمیشہ کا یہی تھا کہ کھانا وانا کھا کے آرام سے بیٹھتے، ہم امی کے لیے پلنگ چھوڑ دیتے، ہم نیچے ہال میں آ کے سو جاتے، امی آپ یہاں سوئیے. لیکن دستور یہ تھا کہ جب ہم جمع ہوتے تو پھر ان کی سب کی باتیں شروع ہوتی تھی. اب میرے لیے ایک بڑی مشکل تھی کہ امی کو کیسے روکوں، پریشان ہو رہا ہے، امی کو کیسے روکوں. ابھی تو بات شروع ہونے والی ہے. تو چونکہ بیڈ پہ بھی لگا رکھا تھا اور امی کو وہیں بیٹھتی تھی، وہیں سے ان کو سونا تھا. اب وہ شروع ہوئی، ہم لوگ تو بہت احتیاط سے بیٹھے تھے کہ تذکرہ نہ ہو. امی نے شروع کر دیا
جب امی نے شروع کیا تو سمجھ میں نہیں کیا کریں، پھر وہی خیال ہوا کہ ان کو بھی دکھاؤ. تو میں نے امی سے کہا کہ امی وہ دیکھیے بیڈ پر وہاں کچھ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھا، پڑھا. جب پڑھ لیا اسے کہ غیبت حرام ہے، زنا سے زیادہ بری چیز ہے، اس کو آدمی جس کی غیبت کرتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دیتا ہے، قیامت میں ایک نیکی گھٹ جائے گی، کوئی کسی کو نہیں دے گا، تو کیا اتنے بڑے بیوقوف ہو کہ اب بھی غیبت کرو گے؟ تو جب امی نے یہ پڑھا تو امی نے کہا جاؤ اچھا تم لوگ سو جاؤ، رہنے تو کوئی بات نہیں کریں گے. سن لینے سے، پڑھ لینے سے علم ہو جاتا ہے، لیکن جو برسوں کی بری عادتیں ہیں وہ نہیں چھوٹتی، اور اس کی اگر ہم کو واقعی فکر ہوگی تو ہم چھوڑنے کے راستے تلاش کریں گے، اور اس طرح سے چھوڑا جا سکتا ہے. یہ روحانی مرض ہے. کیا ہے؟ اور بہت خراب مرض ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں کی حالت روزے کی وجہ سے خراب ہو گئی، یعنی مرنے کی باری آ گئی. واقعے کا مفہوم ہے یہ، روزہ ہے اور حالت خراب ہو گئی. تو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہو گیا، پیاس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اندر اتنی طاقت نہیں رہی ہوگی، یا آج گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے آج سبھی کے اوپر روزہ ذرا بھاری لگ رہا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، اور پیالہ بھیجوا دیا کہ قے کریں. تو کچھ کھایا تو تھا نہیں، قے کیا ہوگی، مگر قے کرائی گئی تو اس میں کیا نکلا؟ تازے گوشت کے ٹکڑے نکلے کہ ابھی کھایا ہو جیسے. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کے بارے میں کیا، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے. اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے. تو اس زمانے میں اللہ نے دکھا دیا کہ گوشت کھایا نہیں تھا لیکن گوشت نکل آیا. ایسی ہمارے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو کسی سٹی اسکین میں، اور کیا کہتے ہیں MRI، کسی MRI میں، کسی ایکس رے میں، کہیں اس رپورٹ میں آئے گا نہیں، کیونکہ یہ تو گناہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ کسی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو گناہ کی وجہ سے ہوا تھا. یہ دل جو ہے اس کی غذا ہے، اچھی چیز، اور جب بری چیز جاتی ہے تو جیسے انسان برداشت نہیں کر پاتا، خراب چیز کھا لیتا ہے تو قے کر دیتا ہے، ویسے ہی یہ دل قے کرتا ہے کہ ہٹاؤ ہٹاؤ یہاں سے، ہٹاؤ ہٹاؤ، اور یہاں سے جلدی ہٹاؤ، یہاں سے تم نے کیا ڈال دیا یہاں پر. تو پھر اللہ نے توبہ اتار دیا کہ جب تمہارا یہ حال ہو جائے تم جلدی سے توبہ کر لو، تو یہ چیز جو ہضم نہیں ہو رہی تمہارے دل کو، یہ سب وہاں سے ہٹ جائے گی. ہمارا علم ہو جاتا ہے لیکن ہم اپنے مرض کا خیال نہیں رکھتے کہ نکلا یا نہیں نکلا. اور ان برے امراض کے ساتھ مرنا یعنی حرام کے ساتھ مرنا ہے. اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم غیبت چھوڑنے کے لیے اگر یہ طے کر لیں گے تو یہ ہمارا علاج ہو جائے گا. اور جیسے کبھی کوئی دوا ڈاکٹر یا حکیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں 3 ٹائم کھانا ہے. کتنے ٹائم؟ 1 ٹائم تو گھر پہ رہتا ہے، کھا لیتا ہے، لیکن دوپہر باہر رہتا ہے، رات کو پھر گھر پہ رہتا ہے. تو دوپہر کی دوا کا کیا کرے؟ تو دوپہر کی دوا جیب میں لے کر جاتا ہے، اور دوپہر کے کھانے کے بعد جہاں بھی ہوتا ہے وہ دوا کھا لیتا ہے. ایسے ہی اگر ہم نے ایسے گھر میں لکھ دیا تو گھر میں تو صبح شام ہو گیا کہ 2 ٹائم پڑھ لیا. صبح میں پڑھ لیا اور اپنے آپ سے کہا کہ دیکھ شکیل آج غیبت نہ کرنا، اتنا نقصان ہے، اور لکھ کے رکھا ہے تو رات کو پڑھیں گے. لیکن دن بھر آدمیوں کے ساتھ رہے گا، لوگوں کے ساتھ رہے گا، وہاں کے لیے کیا خوراک ہوگی اس کی؟ تو اس لیے کاغذ پر لکھ لے، اور جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو کاغذ نکال کر پہلے پڑھ لے ان باتوں کو، تاکہ اب جو دوسری بات شروع ہو جائے گی غیبت والی تو رک جائے گا، اسے یاد ہو گئی. ایک بڑے اچھے آدمی دیندار ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں اور بہت علم و فہم و عقل والے ہیں. اور وہ جوان آدمی اور میری کچھ عمر زیادہ، تو بہرحال بڑے کا اکرام تو ایسے ہی کرتا ہے آدمی کے، بڑے ہیں مجھ سے. میرے پاس وہاں کالینہ میں آنے لگے مجلس میں.
تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے تو غیبت چھوڑ دیا، اللہ کا فضل ہے، بالکل الحمدللہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن میرے ایک استاد ہیں جو میرے کارخانے پہ آتے ہیں، ان کا کارخانہ تھا، اور آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو ان کے اکرام میں چائے منگاتا ہوں، جب تک چائے آتی ہے پیتے ہیں، جب تک دوسرے کا تذکرہ کرتے رہتے، اب بڑی مشکل ہو گئی کہ میں کیا کروں۔ تو ہم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، اب آئیں گے تو ایک کاغذ نکالنا اور ان کے سامنے پڑھنا اور کہہ دینا حضرت اتنا نقصان ہے، اس لیے اسے میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اور مجھے عادت ہے ایسی کرنے کی، جب میں کچھ کروں تو آپ مجھے روک دیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے خود شروع کر دیا، وہ حضرت جو آتے تھے تو انہوں نے کہا سننا بھی منع ہے، اور میں جہاں جاتا ہوں بہت سخت آدمی ہیں اور وہ کہیں گے کہ تم نے غیبت کیا تو 20 رکعت پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرو، جس کی کیا تو بہت مشکل کام ہو جائے گا حضرت۔ یہاں جب یہ 2 دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ ہو تو غیبت والا کان تلاش کرتا ہے، تو پھر جگہ چھوڑ دیا، آنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو نجات ہو گئی۔ یہی نجات نہیں ہو گئی، امید ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی نجات ہو جائے گی، کیونکہ نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ اس لیے کچھ بات ہم نے کہا ہے، علم کی حد تک نہ رہیں ہم عمل کے کیسے کریں گے، اور اپنے ایک ایک مرض کی اصلاح کی فکر کر کے یہ ہوئی، ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، کیا ہے، اور ہو گئی ہے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ کہیں واپس تو نہیں آ جائے گا، یہ مرض واپس تو نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بد پرہیزی سے بچنا ہوگا اور خود خیال رکھنا پڑے گا، جیسے کچھ آثار نظر آئیں گے پھر اس کی توبہ کرنی پڑے گی، پھر اس چیز کو دہرانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور مشتبہ سے بچائے، اور ایمانی سوچ ایسی دے دے کہ جو جہاں بھی شیطان دھوکہ دیتا ہو، ایمان کی روشنی میں اللہ ہمیں دکھا دے یہاں شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہ حلال رزق جب پیٹ میں جائے گا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔